کام کا نیچر اس طرح ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے سیلنگ کرنی ہے, ریڈ کرنا ہے, تو آپ تو ایک تو جس کے خلاف کریں گے وہ تو کبھی خوش نہیں ہوگا, نہ اس کے سرکل میں کوئی خوش ہوگا. اور پھر ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کو سوچتے کہ یار یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں. اگر آپ ایف بی آر چلے جائیں, آئی تھنک اٹس ون آف دا موسٹ اپروچیبل ڈپارٹمنٹس. مطلب آپ آفیسر سے مل سکتے ہیں. Do you think policy is the problem or policy makers are the problem اور outdated policies are the problem? پالیسیز میں ایشوز یہ ہیں کہ گیپ ایک تو بہت زیادہ ہے پالیسی میکرز میں اور گراؤنڈ ریئلٹیز میں, رائٹ. سو آپ کی جو پارلیمنٹ میں پالیسیز بن رہی ہیں دے آر ناٹ ویری یو کین سے وائبل فار پاکستان. جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں انہیں کے اوپر پریشر زیادہ پڑتا ہے. جو سی ایس ایس آفیسرز ہیں نا, دے بیرلی میک 1% آف یور federal bureaucracy or your overall government structure. Intention behind why people want to do CSS is also groundbreaking and important. Civil servants جو ہیں ان کا سوسائڈ کا ریٹ انکریز ہو رہا ہے, اور یہ ریسنٹلی ہو رہا ہے, یہ پہلے سے ہو رہا ہے. سول سروس کے بارے میں لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. لائک ان کو لگتا ہے کہ مزے ہیں یہاں پہ نا. اٹس اے ویری ویری ٹاکسک جاب if I'm honest with you. Hello and welcome to another show of Become a Superhuman. ہماری بہت ساری ایپیسوڈز ہو گئی ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک بہت انٹرسٹنگ گیسٹ ہیں. آئی فیل لائک از ویری فیمس آن انسٹاگرام as well. He's a civil servant, assistant commissioner in Islamabad, and he makes reels about CSS and other things as well. He's a creator, influencer and a public speaker as well. اسامہ بھائی, welcome to the show. Thank you. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ I'm good. آپ سنائیں. زبردست. اسامہ بھائی کو ہم پچھلے کوئی 6 مہینے سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج فائنلی جا کے یس لینڈڈ آن آور شو. ویلکم. تھینک یو. ہم اسٹارٹ کریں گے سول سرونٹ والے کوشچن سے ہی. آپ کو لگتا ہے کہ ایک سول سرونٹ جو ہے وہ فیئرڈ اور لوڈ بھی ہو سکتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم؟ فیئرڈ اور لوڈ ہو سکتا ہے, لیکن ناٹ لوڈ بائی ایوری ون اینڈ ناٹ فیئرڈ بائی ایوری ون. کیونکہ اس پاکستان میں نا سول سرونٹس کے ساتھ بہت زیادہ ایک نیگیٹو اسٹگما اٹیچ ہوتا ہے. سو میں نے دیکھا ہے جو فیمیل سول سرونٹس ہے دے گیٹ مور لو, کیونکہ ہمارے عوام کی تھوڑی سی مینٹیلٹی ہے, لینینسی ہے فیمیلس کی طرف. دیٹس گڈ, بٹ یو کانٹ بی لوڈ بائی ایوری ون. یہ ایسی جاب ہی نہیں ہے کہ آپ کو ہر کوئی پسند کرے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جنرلی یہ پالیسیز کی وجہ سے ہے, امپلیمنٹیشن کی وجہ سے ہے, لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے؟ کیونکہ زیادہ تر جو عوام ہے وہ سوچتی ہے یار کہ میں ایک سول ادارے میں نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے, کوئی کام میرا خراب نہ ہو جائے, مسئلہ نہ بن جائے, ایکسیپٹیبلٹی فیل نہیں کرتی سوسائٹی ایٹ لارج. تو یہ جو میں نے پہلے کویشچن پوچھا, پالیسی ہے, امپلیمنٹیشن ان اے ہارش وے ہے, یا تو لیک آف اویئرنیس ود ان سوسائٹی ہے؟ تینوں کا مکسچر ہوگا. ایک تو ہماری پالیسیز بھی کافی کیسز میں آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی ہے. پھر ہمارا جو ایک ڈر ہے سرکاری اداروں میں جانے کا, حالانکہ وہ کافی اداروں میں ایگزسٹ نہیں کرتا. آئی ڈونٹ تھنک ایف بی آر میں ایگزسٹ کرتا ہے, بٹ ایک پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اسٹگما ہے نا لوگوں کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اور پھر کام کا نیچر اس طرح ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے سیلنگ کرنی ہے, ریڈ کرنا ہے, تو آپ تو ایک تو جس کے خلاف کریں گے وہ تو کبھی خوش نہیں ہوگا, نہ اس کے سرکل میں کوئی خوش ہوگا. اور پھر ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کو سوچتے کہ یار یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں. سو کچھ لوگ سوچتے کہ اچھا ہاں یہ اچھا کام کرے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برا کام کریں. ہر کسی کو کنونس کرنا بھی مشکل ہے. اور ہمارے کیس میں اگر آپ ایف بی آر چلے جائیں, آئی تھنک اٹس ون آف دا موسٹ اپروچیبل ڈپارٹمنٹس. مطلب آپ آفیسر سے مل سکتے ہیں, لیکن کیونکہ لوگ اتنا ڈرتے ہیں, ان نے لائرس کو ہائر کیا, وہ اس چیز کو ایکسپیرینس ہی نہیں کر پاتے. لیکن خوف تو ہے لوگوں کے دماغ میں نا ہر ادارے کو لے کے. ابھی پچھلے دنوں یہ ہو رہا تھا کہ ہماری بھی ایک کمیٹی ایف پی سی سی آئی کی, پولیس اینڈ سول ایڈمنسٹریشن کی, اس کے اندر ویڈیوز آنا شروع ہوئی کہ F6 میں جو چھلی والے بیچارے بابے ہیں, غریب ہیں, انہوں نے کہیں نہ کہیں سے ریڈی لے لی ہے, بزنس کر رہے ہیں, تو پچھلے دنوں ریڈ ماری ہے, سب کو اٹھا کے لے گئے F6 اور F7 F8 کے ایریا سے. وہ رو رہے تھے روڈوں کے اوپر. پھر بڑی ویڈیوز آنا شروع ہوئی, پھر سب کی طرف سے ریکویسٹ جانا شروع کی, یار وہ بیچارے غریب ہیں, ان کو جانے دیں. تو واٹ ڈز دا پالیسی سے اور امپلیمنٹیشن کی جب بات آتی ہے, اور پھر دا فیکٹ کہ پاکستان ہے الٹیمیٹلی, یہاں پہ غربت بھی زیادہ ہے, ساری چیزیں بھی ہیں, تو پھر مجھے لگتا ہے وہ کلیش وہاں پہ کہیں آتا ہے. مطلب یہی بات ہے کہ آپ اگر لا کو فلی امپلیمنٹ کریں پھر اس طرح کی کونوٹیشنز بن جاتی ہیں. سو کافی کیسز میں ہم جانے بھی دیتے ہیں. ایک اس میں پازیٹیو بات یہ کہ جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ اتنے ینگ ہیں, مطلب میں اور میرے کولیگس کو, آپ ینگ ہیں اور آپ ڈفرینٹ ہیں, مطلب اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم نے سوچا تھا کہ کوئی بابا بیٹھا ہوگا اور کیا ہوگا. تو ہم مطلب چینج بھی دیکھتے ہیں, لیکن چینج بہت سلو ہے, ابھی ٹائم لگے گا. ٹائم لگے گا. وہی لوگ, یہی بات صحیح ہے کہ جتنے ینگ
گائز آئیں گے نا تو وہ اپروچیبل لگیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو لگے گا یار میں اس سے کانورسیشن کرتا ہوں, لیکن میرے ساتھ 50 سال کا بندہ بیٹھا ہوگا نا, اور وہ بیٹھا بھی ایسے ہوگا, ایسا ہی I will eat you up, تو پھر بندہ تھوڑا گھبرائے گا. تو وہ جو اسٹوریز چلتی آ رہی ہے ان کو اس چین پہ نا بریک ہو رہی ہے. جو جنریشن ہے سول سرونٹس کی, اٹس اے چین بریکر, لیکن اس کے ایفیکٹس آئی تھنک آپ کوئی 10 سال بعد ہی دیکھیں گے. ہاں, لیکن پھر سے واپس ٹو دا پالیسی. ڈو یو تھنک پالیسی از دا پرابلم, اور پالیسی میکرز آر دا پرابلم, اور آؤٹ ڈیٹڈ پالیسیز آر دا پرابلم؟ اور جو یہ ہم آرگنائزیشن میں بھی جب ہوتے ہیں تو ہم پالیسیز پروسیجر بناتے ہیں بزنس کے, تو اس کے اندر ہم ٹائم لائن سیٹ کرتے ہیں یار, ہر 3 مہینے بعد نا ہم نے اس پالیسی کو ریویو کرنا ہے, بیکاز اٹ مائٹ گیٹ آؤٹ ڈیٹڈ, کوئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی, نئی چیز آ گئی. تو ہمارے پالیسی میکرز یہ کرتے ہوں گے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف اپنے فائدے کے لیے پالیسی زیادہ تر بناتے ہیں؟ آئی تھنک یہ ویسے ریویو کرتے ہیں, لیکن پالیسیز میں ایشوز یہ ہیں کہ گیپ ایک تو بہت زیادہ ہے پالیسی میکرز میں اور گراؤنڈ ریئلٹیز میں, رائٹ. سو آپ کی جو پارلیمنٹ میں پالیسیز بن رہی ہیں دے آر ناٹ ویری یو کین سے وائبل فار پاکستان. میں آپ کو FBR کی ایگزامپل دیتا ہوں. جو ہمارے ٹیکس لاز ہے, انکم ٹیکس ہے, سیلس ٹیکس ہے, وہ ٹیکس لاز لکھے ہیں ایک آسٹریلین نے. اچھا, ہاں. سو اٹس ناٹ ریٹن بائی پاکستانی. اب آسٹریلیا میں جو کمپلائنس ہے اور پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اینڈ when were these written by this Australian guy? 2001 انکم ٹیکس آرڈیننس, 1990 دا سیلس ٹیکس آرڈیننس. پھر اس میں امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں, تو لیٹسٹ آرڈیننس جو چل رہا ہے ہر سال اس میں امینڈمنٹس آتی. بٹ مائی پوائنٹ از کہ اس میں کافی زیادہ ایسی چیزیں جو کہ پاکستان کے لیے وائبل ہی نہیں ہیں. اینڈ پھر ہماری کنٹری اس طرح کی ہے, یہاں پہ کمپلائنس اتنی کم ہے کہ ہمیں میک شفٹ پالیسیز بنانی پڑتی ہے. لائک ود ہولڈنگ ایک ٹیکس ہے کہ ہم سیلریز پہ پہلے ہی ٹیکس کاٹ لیتے ہیں, پراپرٹی کا ٹیکس پہلے ہی کاٹ لیتے ہیں, ہم اس طرح کے میجرس پہ جانا پڑتا ہے. سو پالیسیز بھی ہماری کچھ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, ان کو ری ورکنگ کی ضرورت ہے. اور پھر جو ہماری عوام کی طرف سے کمپلائنس ہے نا, وہ بھی بہت کم ہے. لائک نو ون pays taxes, no one wants to pay taxes, you can say voluntarily. And ان کی طرف سے بھی it's understandable because وہ یہی آرگومنٹ دیں گے کہ what are we getting in return. That's a fair point as well. لیکن پاکستان میں like there's not a lot of sense of civic responsibility. Like آپ اگر میں ٹیکسز کو نکال بھی دوں, not a lot of people will be like یار I love Pakistan, I'm proud to be a Pakistani. بول دیں گے, صرف لو کی حد تک, یعنی بولنے کی حد تک ہیش ٹیگ لگا دیں گے. پر آئی ڈونٹ تھنک اٹ ایگزسٹ. سو کلچرل چینج اینڈ ٹیکسیشن از اے ویری پولیٹیکل تھنگ ایز ویل. سو آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بھی ہے کہ پالیسیز میں بھی فالٹس ہیں. دوسرا ہماری جو عوام ہے نا, اس کی طرف سے کمپلائنس کے بھی مسئلے ہیں. مکسچر آف تھنگس. فیڈ بیک لوپ ہے کہ یور دا گائے جو فیلڈ میں کام کر رہا ہے, ہاں, وہ فیلڈ کو بہتر انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اور لوگوں کے پین کو بہتر انڈرسٹینڈ کرتا ہے. بزنس کو آئی تھنک ریلیٹیولی زیادہ بہتر آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن جو پالیسی میکر ہے کیا انڈرسٹینڈ کرتا ہوگا کسی کیا پین ہے. تو آپ کی طرف سے فیڈ بیک لوپ جاتا ہے کہ یار دیر از اے پروسیس دیو میڈ کہ یار یو نو پیپل لائک یو شوڈ بی گیونگ دیم سجیشنز ایز ٹو وٹ شوڈ بی مے بی چینجڈ ان دا پالیسیز, جس کی وجہ سے امپلیمنٹیشن بہتر ہوگی. ان دی اینڈ زیادہ پیسے بھی گورنمنٹ کما لے گی. ایک یو نو ہارمنی میں بھی اس کا ایک ڈریم ورلڈ ایگزامپل ہے ایک چھوٹا سا, کہ اسلام آباد میں جو 5% ٹیکسز ہیں نا ریسٹورینٹس پہ آن کارڈز, وی ایکچولی ریکمینڈیڈ دیٹ اینڈ اٹ واز امپلیمنٹیڈ. تو کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے. اس کا اتنا زیادہ مطلب 80% انکریز ان ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہے ان ریسٹورینٹس, اینڈ ڈیجیٹل ہماری جو ریکارڈنگ ہے ٹرانزیکشنس کی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ہاں, سو دس از ون ایگزامپل. لیکن ہمارے نا ابھی 3 لیئرز ہیں کہ ہم ہیڈ کوارٹرز کو بتائیں گے, جو FBR ہیڈ کوارٹرز ہے, وہ پھر پالیسی میکرز کے ساتھ ڈبیٹ کریں گے, اینڈ پھر جا کے کچھ امپلیمنٹ ہوتا ہے. سو جب آپ یہ چیزیں پالیسی میکرز کو بتائیں, ہاؤ سیریسلی دے ٹیک اٹ, آئی ڈونٹ نو. فرق نہیں پڑتا. ہاں, شاید وہ اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتے. لیکن ہم اس چیز پہ ہمیشہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ جو فیلڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, دے نو ویری ویل کہ کیا مسئلے ہیں, کیا مسائل ہے, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, with regards to enforcement and also with regards to facilitation, both. اور یہ بھی ایک یعنی نارملی ڈبیٹ اٹھائی جاتی ہے نا کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں انہیں کے اوپر پریشر زیادہ پڑتا ہے. Yes. اور جو آئی مین ابھی تو کوشش کرنا شروع کیا ہے کہ وہ اگین لائک پرابلمز ود دا لا, ایگریکلچر کو فیڈرل میں ایگزیمپٹ کرنا, اینڈ دین ایگزیمپٹ ایریاز لائک فاٹا اور سم پلیسز لائک اسکردو وغیرہ. تو پھر جب سسٹم ٹیکس لاز وغیرہ یا اوور آل پاکستان کی سسٹم ہے نا, لوپ ہولس بہت زیادہ ہیں, اینڈ بہت زیادہ ریڈ ٹیپزم ہے, مطلب اسٹیپس, سو مینی اسٹیپس ٹو ڈو تھنگس.
इसकी वजह से लाइक हम इन मसलों में जो अच्छी चीज़ है FBR में ये कि इनकम टैक्स इज़ फुली डिजिटलाइज नाउ, सो वी एलिमिनेटेड अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स एंड फिर अभी हम सेल्स टैक्स को भी डिजिटलाइज कर रहे हैं. इट्स वन ऑफ द बेटर डिपार्टमेंट्स. मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आप अगर देखते हैं पुलिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, दे विल स्टिल बी रनिंग ऑन अ लॉट ऑफ मैनुअल थिंग्स. आप जा रहे हैं पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, इन आवर केसेस लाइक पीपल डोंट इवन हैव टू कम टू आवर ऑफिसेज. बट अगेन जो बात है कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे इसीलिए इतना ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा चीज़ों को एग्जाम्प्ट रखा हुआ है, एग्रीकल्चर को एग्जाम्प्ट रखा हुआ है, और जो प्रॉपर रेट्स ऑफ टैक्सेशन है वो नहीं अप्लाई किए हुए. फिर हम कुछ अरसे बाद एमनेस्टी दे देते हैं, उसकी वजह जिसका से दिल करता है. हाँ, उसकी वजह से हर चीज़ वाइट हो जाती है. सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स. आपको अभी पिछले कोई 2-1 साल में कोई बेहतरी की तरफ सिचुएशन जाते हुए फील हो रही है? Yes. Do you think there is a hope I think so. of betterment in policies specifically? मैं policies बार बार बोल रहा हूँ because I think वही identify करेगा कि future कहाँ जा रहा है. नहीं, I think it's getting better now क्योंकि they start collaborating with external, McKinsey and everything as well. उनसे भी feedback लेते हैं. And then हमने जो increase in taxation देखा, that's largely down to policy. So इस दफ़ा हमने feedback दिया है कि salaried persons पे बहुत ज़्यादा burden था, which is why they brought down the rates. And then they're exploring to other avenues as well. हम we're trying to introduce artificial intelligence in analysis of returns. Okay, interesting. क्योंकि एक ऑफिसर के पास 80,000 टैक्स पेयर्स हैं. How can he or she realistically analyze everything? So artificial intelligence implement हो रहा है. And then through soft image ना इस दफ़ा, not through hard image. Soft image के through हमने returns का ratio बढ़ाया. So it went around somewhere like 6.2 to 6.4 million. पिछले साल 5.8 million थे filers. अच्छा. लेकिन ये soft campaign से हुआ है. अवाम हमारी कितनी है? हाँ, अवाम हमारी 240 million है. So it's barely like 2.5% people filing returns. ये थोड़ा सा सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है. मैं वैसे ही एक मज़े के लिए एक बात क्वेश्चन करूँगा आपसे कि अभी मैं सुबह पढ़ा था कि वो पता नहीं इन्फ्लुएंसर्स को पता नहीं वॉच किया जा रहा है जो लाविश लाइफस्टाइल्स दिखा रहे हैं. कोई वर्ड सेंस का CEO है, उसको पता नहीं नोटिस किया. ऐसा सच है ये हो रहा है कि वो क्या व्हाट डू यू मीन कि FBR वाले इंस्टाग्राम देख रहे हैं कि किसकी गाड़ी बड़ी है तो मैं उसको नोटिस भेजता हूँ? हाउ डज दैट मेक एनी सेंस? I guess like every organization जो सरकार रही है, it has you can say a PR या an इदारा जो कि आपके लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है. हमारे केस में again we've started using this feature to see कि कौन बहुत ज़्यादा lavish lifestyle जी रहा है, and then just looking at their taxes. So because हमारे पास जो returns आती हैं, that is your own admission के अब्बास भाई ने रिटर्न डाल दी और खुद ही सबमिट कर दी, ये मेरे एसेट्स हैं. बट आवर वे टू एनालाइज इट कि हम थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन लें, एंड वन ऑफ दैट थर्ड पार्टी प्लेसेस इज सोशल मीडिया. क्योंकि एक बहुत बड़ी शादी हुई थी, फेमस हुआ था, उस पर इतना खर्चा हुआ था, एंड देन लोग FBR पे प्रेशर डालते हैं ना कि आप इन लोगों का क्या कर रहे हैं. सो देयर इज अ मॉनिटरिंग सेल जो कि देखता है लोगों के कि अगर उनके लाइफस्टाइल्स उनके रिटर्न्स के साथ मैच नहीं करते, सो देन वी वर्डप्रेस वाले का आई डोंट नो. वर्डसेंस मेरा वर्डसेंस आई डोंट नो अबाउट दैट. वो सुबह ही देख रहा था. अच्छा, एक और क्वेश्चन. व्हाट स्टोरीज आर पीपल नॉट टेलिंग अबाउट सिविल सर्विस इन पाकिस्तान दैट यू विश दे डिड? अच्छा, आई थिंक इसका एक यूनिक पर्सपेक्टिव ये है कि जो CSS ऑफिसर्स है ना, दे बेयरली मेक 1% ऑफ योर फेडरल ब्यूरोक्रेसी और योर ओवरऑल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर. उसके अलावा जितने 1 to 16 होंगे, 1 to 17 होंगे, वो थ्रू नॉन CSS आए होंगे. ओके. सो CSS ऑफिसर्स आर लार्जली वेरी रिस्पॉन्सिबल, एंड जो कंट्री चल रही है, कंट्री में बहुत ज़्यादा मसले हैं, लेकिन दे आर डूइंग देयर बेस्ट. लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं, पीपल आर वर्किंग डे एंड नाइट. ये रिकग्नाइज नहीं होता बिकॉज ऑफ थोड़ा सा हमारा टॉक्सिसिटी फैल जाती है. लाइक पीपल फेल टू रियलाइज कि हाउ हार्ड दिस पीपल आर वर्किंग. जब ये फ्लड्स चल रहे थे, someone actually assistant commissioner थे, he passed away because he stayed awake for 4 days. So इस तरह की इतनी untold stories हैं कि people are just working day and night, and this is a job with a lot of sacrifices.
لائک ہمارا گلیمر پہ فوکس ہوتا ہے, وہ CSS کر لیا, گھر مل گیا, گاڑی مل گئی. واٹ اباؤٹ دا ان پٹ؟ لائک اب پرائیویٹ جاب پہ I see people they pack up at 5 and leave. اور کوئی مسئلہ ہو جائے اگلے دن you quit. یہ جاب تو اس طرح ہے ہی نہیں. سو آئی تھنک پیپل اس نظریے کو بالکل اگنور کر کے کہتے ہیں یار کیا مزے ہیں ان کے, پتہ نہیں گاڑیاں ہیں اور ڈرائیور آگے پیچھے بتی لگی ہوئی ہے, آگے پیچھے بتی, لیکن وہ بتی آپ کو 6 مہینے اچھی لگتی ہوگی یا 4 مہینے اچھی لگتی ہوگی نا, اس کے بعد یو گیٹ یوز ٹو اٹ ایز ویل. اس کے بعد تو پین زیادہ ہے نا, جو انر اسٹرگل ہے وچ نو ون ایلس سیز, آئی فیل لائک وہ زیادہ ہے. اور میں اسپیسیفکلی اگین CSS آفیسرس کی بات کر رہا ہوں. تو ہمارے جو ایک ریڈ ٹیپزم ہے نا, اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کا ایک لوور اسٹاف ہے وچ از بیسکلی یو کین سے ایک میمبرین ہے جو آپ کو پہنچنے نہیں دیتا آفیسرس تک. کافی گورنمنٹ اداروں میں اس طرح ہے, ٹھیک ہے. سو جو آفیسرز ہیں دے آر ویری رسپانسبل, دے آر ریڈی فار چینج. لیکن یہ جو ایک پورشن ہے نا آپ کے لیے, ایک جو وال ہے, اس کی وجہ سے سارا گورنمنٹ ادارے بدنام ہو جاتے ہیں. تو وٹ ڈو یو ریکمینڈ دا گورنمنٹ شوڈ ڈو اباؤٹ دس؟ ایک اسٹڈی ہوئی تھی عاصم خواجہ کی, ہی از اے پروفیسر ایٹ ہارورڈ. اوکے. اینڈ ہی ایکچولی پنجاب میں نا ہی انکریزڈ سیلریز آف گورنمنٹ امپلائیز سو دیٹ ایکچولی ڈیکریزڈ کرپشن. It's a very simple thing کہ why these things happen is because people are not paid well enough نا. It's a basic problem کہ they resort to these things. So کسی بھی کنٹری میں they make sure کہ ایک بندہ سیکیور فیل کرے, اس کے پاس بیسک چیزیں ہو. لیکن people who are basically earning you can say 30,000 and then ان کے 6 بچے بھی ہیں, تو they use that as an excuse کہ بھائی ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارا لوور اسٹاف از ناٹ پراپرلی ٹرینڈ ایٹ آل. تو جو CSS آفیسرز ہیں, ہم آ رہے ہیں 1.5 سال 2 سال کی ٹریننگ کر کے, اینڈ دین یہ لوگ آ رہے ہیں 1 مہینے کی ٹریننگ کر کے. تو اتنا بڑا فرق ہے گرومنگ میں, اور لائک وی ٹیچ دیم ایوری تھنگ, یہ اس طرح لکھو, وہ اس طرح کرو, یہ اس طرح کرو, بیکاز آف دیئر لیک آف ٹریننگ. سو ریکروٹمنٹ بہتر نہیں ہے ہماری, ٹریننگ اچھی نہیں ہے, پے اسکلز اچھے نہیں ہیں. اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے؟ آئی تھنک پے اسکیلس جو رینٹ کی اماؤنٹ ہے یسٹرڈے اٹ گاٹ ریوائزڈ اینڈ انکریزڈ. اچھا. سو ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے. لیکن جو لوگ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا انسان ہیبٹ سے چلتا ہے. اگر مجھے عادت ہوگی ہے پچھلے 10 سال سے یہ کام کرنے کی, تو اگر 11ویں سال میری سیلری آپ 30 سے 60 بھی کیوں نہ کر دو, 100% انکریز, بڑی وہ نیوز پہ وہ اسٹیکر چلیں گے بڑے بڑے نا کہ 100% انکریز ہوگی, لیکن ہی از ناٹ گوئنگ ٹو کوئٹ ڈوئنگ واٹ ہی واز ڈوئنگ بفور, بیکاز وہ تو ہیبیچول ہو گیا نا. اگر کوئی ہیبیچول ہے اس کو تو پھر بھی سولوشن پھر بھی نہیں نکلے گا. سولوشن اس کا یہ کہ یو جسٹ کک دیم آؤٹ, لائک مطلب وائی ڈو یو نیڈ لارج اسکیل پہ. مجھے لگتا ہے اس کا پورا سسٹم ڈیولپ ہونا چاہیے, اور لارج اسکیل پہ اس کو پورا اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے, مطلب میں تو یہ جو کہہ رہا ہوں کہ ٹریننگ ہے اینڈ ریکروٹمنٹ ہے اینڈ دین گڈ پے پیکیجز ہے, یہ جب شروع سے ہی ہوگا دین پیپل وڈ پروبیبلی بی مور رسپانسبل, اور ایک سینس آف اویئرنیس ہوگی, ایک رسپانسبلٹی کی ہوگی. ابھی لائک بہت زیادہ نا ایک نیگیٹو چیز جو مجھے لگتی ہے, لوگوں کو لگتا ہے ہم CSS کر لیں یا کوئی سرکاری جاب جوائن کر لیں مزے کے لیے, تو وہ یہ والا امیج بھی تو ختم کرنا ہے نا. لائک پیپل آئی آسک دیم کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو CSS, یہی جواب ہوتا ہے, وچ از فیئر کہ آپ اپنے آپ کو دیکھو, یو وانٹ اے گڈ لائف, بٹ لائک سم ویئر along the line مطلب یو آر اے سول سرونٹ. ہاں, تو where is that coming in, اس چیز کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی. میں اپنے دوست سے بھی کویشچن پوچھا, وہ CSS کر رہی تھی, میں نے جو کویشچن میں کیوں کرنا ہے, ریزن بتائیں. آئی مین بیکاز آف دا منی دیٹ یو مائٹ ارن, یا تو آپ کو ایک قسم کی پاور ملے گی, یو وانٹ دیٹ پاور, یا تو یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ بیٹر فار دا کنٹری. تو انٹینشن behind why people want to do CSS is also groundbreaking and important. Exactly. سوسائٹل کیسز کے اوپر آتے ہیں. ابھی عدیل اکبر کا تھا, پھر آپ نے بلال پاشا کا بھی ریکمینڈ کیا کہ سول سرونٹس جو ہیں ان کا سوسائڈ کا ریٹ انکریز ہو رہا ہے, اور یہ ریسنٹلی ہو رہا ہے, یہ پہلے سے ہو رہا ہے, بٹ اٹس جسٹ ویل بیٹر ڈاکیومنٹڈ ناؤ سوشل میڈیا کی وجہ سے. سو آئی تھنک اگین میں جو پہلے بات کر رہا تھا سول سروس کے بارے میں, لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. لائک ان کو لگتا ہے کہ مزے ہیں یہاں پہ نا. اٹس اے ویری ویری ٹاکسک جاب اف آئی ایم آنیسٹ ود یو. پریشر
اگر ایک تو پولیس از ٹاپ آف دا لائن when it comes to ugliness, you can say. The things you are exposed to. مطلب you imagine کہ ہر دن my father was in the police. Can you imagine ہر دن murder, ٹھیک ہے, چوری, like the things it exposes you to and the things you're seeing, نا, it has an effect on you. And then so many people are away from their families. لوگ گھروں سے دور ہیں. آپ کی پرسنل لائف میں بھی پرابلم ہو, it becomes a recipe for disaster. So اسی طرح ہوتا ہے انفارچونیٹلی. آئی تھنک بلال پاشا کے کیس میں, اس کیس میں ہو سکتا ہے دے مائٹ ہیو سم پرسنل آن گوئنگ ایشوز along with دس جاب پریشر, جہاں پر آپ کو چھٹی نہیں ملتی, جہاں پر کریزی ورکنگ آورس ہیں. لائک اسپیشلی فار پولیس یہ تو 24/7 جاب ہے. اینڈ اس طرح کا انوائرمنٹ ہو, یو اسٹارٹ فیلنگ لائک یار اپنی لائف لینا زیادہ آسان ہے. پھر اسٹگما اگین, لائک آپ کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے یار آئی نیڈ ہیلپ. ایک تو میلس کے لیے ویسی اس سوسائٹی میں, پھر سول سرونٹ لوگ بولیں گے یار تجھے کس چیز کی کمی ہے. میں کسی کو کہوں یار مینٹلی آئی ایم ناٹ فیلنگ گڈ, یہ تو پوری دنیا کا ایک مسئلہ ہے, صرف پاکستان کا نہیں, میلس کے لیے نا. تو ادھر سول سرونٹ کی ناٹ سیک آؤٹ مینٹل ہیلپ یا تھراپی, آپ جو بھی کہہ لیں. انفارچونیٹلی سم ٹائمز اٹ لیڈس ٹو سوسائڈس. سیڈ ویسے آپ اس کی بات ہے. مجھے لگتا ہے ہم جو سوسائٹی ایٹ لارج ہے وہ انسٹاگرام دیکھیں گے سب خوش ہیں, واہ زبردست زندگی گزار رہے ہیں, پیسے ہیں تو خوش ہیں, لیکن ہر بندہ انٹرنلی اسٹرگل لازمی کر رہا ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم سارے, زندگی تو آسان ہے ہی نہیں نا, وہ ہے تو دنیا ہی ہے نا. آپ نے نا انسٹاگرام کا ایسے مجھے یاد ہے, یہ جو ہماری عوام ہے نا وہ بھی بہت ٹاکسک ہے. آئی ڈونٹ نو اف یو ایگری اور ناٹ. میں نے کچھ پوسٹ دیکھے, مجھ سے بہتر کسی کو نہیں پتا, آئی ایم ہیٹڈ بائی اے لاٹ آف پیپل. تو میں نے کچھ پوسٹ دیکھے تھے عدیل اکبر کے, جو اسلام آباد پولیس نے اپنی پیج پہ لگائے تھے کہ عدیل اکبر ہیز جوائنڈ اس. آپ کو پتہ ہے نیچے کیا کامنٹس تھے؟ چور, ڈاکو, کرپٹ, مطلب فرام پیپل دیٹ ڈونٹ ایون نو ہم نا. لیکن ایک انسٹیٹیوشنل ہیٹ ہے, ٹاکسسٹی ہے, یہ ایک بندے کی نا ذہن پہ افیکٹ کرتا ہے. اچھا کوئی بندہ کام اچھا کر رہا ہو تو آپ کبھی دیکھیں گے نیچے لائن لگی ہوگی, کانگریچولیشنز یو آر ڈوئنگ ویل, وی آر پراؤڈ آف یو, یو آر پاکستانی اینڈ یو ڈن سو ویل. لیکن کوئی کسی کے بارے میں غلط بات پوسٹ کر دے, ٹھیک ہے نا, نیگیٹو بات کر دے گا, نیچے 50,000 آ جائیں گے اور نیگیٹو بات کریں گے, اور نیگیٹو بات کریں گے. مطلب یہ کسی حال میں خوش نہیں ہے. میں when I post about work they're like why are you posting about your work, you're a civil servant. پھر جب میں اپنی پرسنل ویڈیوز لگاؤں کہتے ہیں آپ یہ کیوں پوسٹ کرے ہو, آپ اپنا کام کرو. وہ مجھے ریسنٹلی ملا تھا واصف, he has a page art by Wasif, you might have come across it. He's a good and famous photographer. مجھے کہتا ہے how do you handle so much hate. مجھے کہہ رہا تھا نا کہ یہ جو عوام ہے like they don't like you. پتہ آپ کو ڈر لگتا ہے فیمس ہونے سے, میں صحیح بات بتاؤں, یعنی آپ پاکستان میں نا آپ تھوڑا ڈرتے ہو کہ کم لوگ آپ کو جانے تو بہتر ہے, کیونکہ آپ جتنا زیادہ لوگوں کی نظروں میں آؤ گے نا اتنا ہی نقصان لوگ آپ کو پہنچائیں گے. یعنی آپ کو اپنی چیزیں چھپا کے رکھنی ہے, آپ نہیں دکھا سکتے. ڈیفیکلٹ, ہاں, بیٹھ کے کالا جادو کرنا شروع. ہاں یہ تو ایک اور چیز نہیں آگی نا, کالا جادو. ابھی کالا جادو کے اوپر کوئی پتہ نہیں FIR کا بھی سین شروع ہوا ہے. Oh my God. ہاں کچھ چیز سامنے آئی ہے. اچھا ایک اور کویشچن, وٹ ڈو آرڈنری پاکستانیز مس انڈرسٹینڈ اباؤٹ FBR اینڈ وٹ ڈو آفیسرز مس انڈرسٹینڈ اباؤٹ آرڈنری پاکستانیز. اچھا, تو FBR کے بارے میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جیسے پتہ نہیں FBR آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اٹ جسٹ وانٹس منی فرام یو. اینڈ دین جو ایک بیچ انفارچونیٹلی نا ٹیکسیشن از اے ٹیکنیکل تھنگ, تو نارمل جو سٹیزن ہے وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرے گا بیکاز دے ہیو ٹو میک این ایفرٹ. تو لوگ وکیل کو ہائر کر لیتے ہیں, لائرس کو. سو لائرز آر اے برج, بٹ لائرز نا لوگوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں, سر یہ پیسہ کھانے, ہاں بیڈ سین ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے, لائک بیکاز اٹس دیئر ارننگ نا. تو وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو آؤٹ آف اے جاب. اٹس دا سیم تھنگ لائک جو ایک ٹرینر ہے نا وہ ایک کلائنٹ کو ایک حد تک گائڈ کرتا ہے, وہ بہت زیادہ نہیں کرتا, یہ نا وہ میرے بغیر ہی شروع ہو جائے. تو ادھر بھی یہی سین ہے. اگر جو لوگ آتے ہیں نا دیم سیلوز FBR دے آر ویری مچ فیسیلیٹیٹڈ. ہم نے ایک سینٹ میں بھی ریٹرن فائلنگ کا ڈیسک کھولا تھا, لوگ آتے تھے ڈر کے کہ یار یہ FBR والے ان سے کچھ پوچھنا بھی ہے کہ نہیں, لیکن وہ ہم سے ریٹرن فائل کرا کے جاتے تھے. دے ریئلائز کہ یار یہ تو اچھے لوگ ہیں. سو ینگ پیپل ان FBR اینڈ اوور آل FBR از ون آف دا موسٹ اپروچیبل ڈپارٹمنٹس. لائک وی جسٹ وانٹ
کہ لوگ چیزوں کو نا کریکٹلی ڈکلیئر کریں اور اگر اس پہ کوئی ٹیکس پے نہیں ہوا تو وہ کر دیں. تو ہم فیسیلیٹیشن کے لیے ہی بیٹھے ہوئے. اور پھر جو آفیسرس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا عوام کے بارے میں, وہ اٹس دا سیم تھنگ. ہمیں لگ رہا ہے کہ عوام ہم سے بھاگ رہی ہے, پیسہ چھپا رہی ہے, بٹ ان موسٹ کیسز نا دے ڈونٹ نو کہ پراپر ریٹرن فائلنگ کیا ہے, پراپر ڈکلیریشن کس طرح کرنا ہے. اینڈ کبھی کبھی وکیل لائرز ان ایکسپیرینس لوگوں کی ریٹرن غلط فائل کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ دیکھو کتنی بڑی ٹیکس ایویژن ہے, وہ آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں یار کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس طرح ہوا. سو دونوں طرف سے ایک کمیونیکیشن کا گیپ بھی ہے, اور جو لوگ خود ہی آتے ہیں نا اس کی وجہ سے یہ ایٹ لیسٹ مس کمیونیکیشن ریموو ہو جاتی ہے اور فیسیلیٹیشن بہت جلدی ہو جاتی ہے. دیٹس واٹ آئی تھنک. Okay, interesting. If I shadowed you for one day, where would I see service, not just hear about it? سام بھائی کے پیچھے میں جم میں زیادہ مزہ آئے گا مجھے لگتا ہے ہمیں. اگر آپ مجھے ایک دن کے لیے شیڈو کریں نا, سو تھنک مے بی 9 to 7, 9 to 8, میں 9 to 7 آئی ایم ان دا آفس. So From 9 in the morning till 7. Yeah. ٹھیک ہے. Constantly like people are coming for their work, their queries, and کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کا مطلب مجھ سے تو ڈائریکٹلی کام ہوتا نہیں ہے, لیکن بیکاز پیپل آر اگین کنفیوز نا کہ کدھر جانا ہے, تو وی ہیلپ دیم آؤٹ ایز ویل. اینڈ وی ایکسس آسان ہے آپ کے آفس تک پہنچنے کا. یس یس باہر وہ نہیں بیٹھا ہوتا پی اے کا اندر. لائک آئی تھنک یو کین لائک ابھی ادھر ہم پوڈ کاسٹ پہ بیٹھے نا, کسی دن آپ رینڈملی کسی کو بھیج دیں. تو لائک وہ اتنا ہوتا ہے کہ صرف آ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ سر دس پرسن از ہیئر ٹو میٹ یو, اگر آپ کچھ کر نہیں رہے امپورٹنٹ تو میں ان کو بھیج دوں. ٹھیک ہے. ہاں, وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں سر نہیں ہے یہ وہ, لائک جس طرح میں کہہ رہا ہوں. تو اب کسی دن رینڈملی کسی کو بھیج کے چیک بھی کرنا. ٹھیک ہے. تو یو ول سی سروس تھرو آؤٹ دا ڈے کہ ہم ویدر وی آر گوئنگ فار اے سیلنگ, دیٹ از آلسو اے سروس ان مائی مائنڈ. کیونکہ جن بزنسز نے میرے حساب سے جو ٹیکس لیا ہے عوام سے جمع کرانا تھا نہیں کیا, دیٹ از بیسکلی اسٹیلنگ. دیٹ از یو کین سی دیٹ ان سروس. اور بیسکلی فیسیلیٹیشن, جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کی ریٹرنس کے مسئلے ہیں, ان کو نوٹسز گئے ہوئے ہیں, ان کو پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہے. اٹ رنس تھرو آؤٹ دا ڈے. ورک آؤٹ آپ کس ٹائم کرتے ہیں؟ آفٹر دی آفس آئی گو ٹو دا جم ڈائریکٹلی. کر لیتے ہیں. یا مطلب میں تو 6 بجے تو میری حالت خراب ہوئی ہوتی ہے, میں تو ایسے جا رہا ہوں, تو میں اس لیے صبح کے ٹائم کرتا ہوں. صبح کے ٹائم آپ کی ہمت کر لے. آئی ڈونٹ ہیو اے چوائس کہ صبح. What time do you sleep? What time do you wake up? What's your routine like? I sleep around 12, 12:30, wake up at 7. اچھا اچھا ٹھیک ہے. 7 گھنٹے. 7 گھنٹے. You can say 7 to 6 hours of sleep ہے. So اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, لیکن اتنی کم بھی نہیں ہے. It's manageable. میں یہاں سے جم جاتا ہوں, I never miss a day. Go to the gym and then go home. پھر میرا ڈے کمپلیٹ ہوتا ہے and I'm very relaxed as well. تو اپنے لیے ٹائم کا ملتا ہے؟ اپنے لیے مجھے ٹائم نہیں چاہیے. میں رات کو جا کے I read a book and then I go to sleep. اچھا. ہاں. تو یہ فٹنس والا شوق کہاں سے لگا تھا؟ پتہ نہیں, آپ نے میری پرانی تصویر دیکھی نہیں. I was very skinny. اچھا. 55 kilos. اچھا. ہاں, وہ جس طرح وہ ڈنڈی جیسے لڑکے نہیں ہوتے, لک لائک اے اسٹک, میں اس طرح تھا. تو میں نا نیچرلی اس چیز کو چینج کرنا تھا. یار آئی لک پتہ نہیں, آئی ڈونٹ لک گڈ ان کلوتھس. تو میں نے جم جوائن کیا اپنے دوست کے ساتھ. اس کو ہم کہتے ہیں استاد جی. اچھا. ہاں, وہ ہمارے استاد تھے, اتنے سالوں سے جم کر رہے تھے. تو سم ویئر along the line 2-3 مہینے جم کیا, اینڈ دین میں سول سروسز کی ٹریننگ پہ چلا گیا. وہاں پر جو ٹریننگز میں جم تھے نا بہت ہی گزارا والے تھے, لیکن what I did, جو اچھی چیز کی میں نے چھوڑا نہیں. لائک I kept doing it, سیکھتا رہا. پھر جب میں اسلام آباد پوسٹنگ ہوئی ہے نا in 23, so 2 years I took to really transform my body. پراپر ایک تو میں نے ایکسرسائزز سیکھی ہیں تھرو ایکسپیریمنٹیشن, اور بیچ میں اپنے آپ کو 1-2 انجریز بھی کرائی ہیں. اور پھر پراپر نیوٹریشن جو ایک مسنگ تھا وہ بھی پچھلے 1 سال میں سیکھا ہے. تو اٹس ویری, جو چیز شروع ہوئی تھی نا فار فزیکل ریزنس, اٹس جسٹ ناؤ فار مینٹل ریزنس. سو اٹس ویری امپورٹنٹ فار می ٹو جسٹ ریلیکس, unwind, and feel happy and just feel good about myself. مطلب I like it this way. So it has basically helped you even in your job as well. ہاں, in my job. مطلب جاب اسی طرح کی جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اسٹریسفل ہوتی ہے, بٹ لائک پیپل گو ٹو دا جم, دے آر ویری ریلیکسڈ.
سو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے, جو بھی مسئلہ ہے اب ہم صبح دیکھتے ہیں, لیٹس فائنڈ اے سولوشن, یہ وہ. اینڈ ایون ڈیورنگ دا ورک آؤٹ آپ لائک آپ کے دماغ میں آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو اس طرح کر لیتے اس طرح کر لیتے, لیکن اٹس اے ویری اسٹریس ریلیور. اور میرے 4-5 بیچ میٹس دیو سین می, دیو جوائنڈ دا سیم جم. زبردست. ہاں گڈ. اور میں ان سب کا ٹرینر بھی ہوں. اچھا زبردست. گڈ. تو اٹ ہیز این اوور آل پازیٹیو افیکٹ, لائک میری وجہ سے اور لوگوں نے جوائن کیا ہے. اگر کوئی اور ادارہ, ویسے ایک دم سے رینڈملی کوشچن ہے, کوئی اور ادارہ چوز کرنا ہو FBR کے علاوہ اور آپ کا چوائس ہو یار اس میں چلے جاؤ, کس میں جائیں گے؟ میں پولیس میں جاؤں گا. پولیس جائیں گے؟ اب بھی خود ہی کہہ رہے تھے مسئلے ہیں بہت سارے. تو مسئلے تو ہر جگہ لیکن وائی پولیس دو, وائی پولیس؟ پولیس کے ساتھ بچپن سے افیلیشن ہے بیکاز آف مائی فادر. اچھا. ہاں, تو آئی آلویز لائک پولیس. اٹس دا مطلب پولیس از ایوری ویئر آن دا گراؤنڈ اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ لا انفورسمنٹ ایک یونیورسل ایجنسی ہے نا پولیس. تو میرے فادر کی وجہ سے میری اس ساتھ بڑی وہ ہے افیلیشن ہے. اینڈ آئی تھنک جو یونیفارم ہوتا ہے اس کی ایک بڑی گریس ہوتی ہے. یہ بات تو صحیح ہے. ٹرو. اچھا, آپ CSS سے ریلیٹڈ آپ کوشچنس آ گئے. What is the single most useful hour of prep in your entire CSS journey? What exactly happened in that hour? سب سے یوزفل گھنٹہ کون سا تھا CSS؟ جب میں ہر دن تیاری کرتا تھا نا, رات کو بیٹھ کے ریوائزڈ ایوری تھنگ اینڈ دین ڈیڈ رائٹنگ پریکٹس. اچھا. ہاں, سو موسٹ پیپل دے میک دا مسٹیک آف لرننگ بٹ نیور رائٹنگ. اوکے. تو جب تک آپ لکھ نہیں رہے, آپ اس چیز کو ٹرانسلیٹ نہیں کر رہے, یو ول نیور فائنڈ آؤٹ کہ آپ کی شارٹ کمنگس کہاں پر ہے, کیونکہ جو آپ لکھیں گے وہی چیک ہوگا. سو لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ لرننگ رٹا از ون تھنگ بٹ پوٹنگ آن پیپر از ڈفرنٹ تھنگ. اچھا, CSS کے جو ایگزام ہے آپ کو لگتا ہے کہ آن پوائنٹ ہیں, کہ جو سسٹم بنایا ہوا ہے ٹو چوز CSS آفیسرز دیٹ از ایگزیکٹلی آن پوائنٹ, کہ اس میں بھی تھوڑی خامیاں ہیں آپ کو؟ آئی تھنک جو ریٹن ہے نا دیٹ از فیئر, کہ چلو آپ نے ایک ریٹن ایگزام رکھا, لوگوں نے پاس کیا. جو انٹرویوز اور سائیکولوجیکل ہے نا وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. سو واٹ ہیپنز ان دی UK از لائک پیپل, فار ایگزامپل 400 لوگوں نے CSS پاس کر لیا, آپ ان سب کو بھیج دیں گے اکیڈمی, گو ایوری ون گو, اوکے, یو ول بی دیئر فار 6 months, اینڈ اس کے بعد ان 400 میں سے 200 لوگ سلیکٹ ہوں گے. اینڈ دی ریزن از کہ دیکھیں ہاؤ کین یو ڈیٹرمن ان ہاف این آور سائیکولوجیکل کہ ایک بندہ مینٹلی کس طرح فٹ ہے. ویری گڈ کویشچن. ٹھیک ہے, ہاؤ کین یو ڈیٹرمن بائی اے میڈیکل ٹیسٹ جس میں پتہ نہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے, اور یہ BMI چیک کر رہے ہوتے ہیں. واٹ از دیٹ؟ مطلب BMI از اگین این آؤٹ ڈیٹڈ تھنگ نا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں, میرے اتنے زیادہ بیچ میٹس ہیں, دے آر ناٹ ایون فٹ ٹو بی ان دا پولیس سروس. ٹھیک ہے, لائک فزیکلی فٹ نہیں ہے, دے آر اوور ویٹ, دے کانٹ ڈو پل اپس. ان کو آپ نے پولیس میں ڈال دیا. جو لوگ کی شاید اسپوکن اتنی اچھی نہیں ہے, ان کو آپ نے فورن سروس میں ڈال دیا. ایک جو ریٹن پاس کر لے, آپ ان کو ٹریننگ میں بھیجیں, وہاں پہ ان کو 6 مہینے جب آپ نے ٹریننگ کرانی ہے, سائیکولوجیکلی اسیس کریں, فزیکلی اسیس کریں, اور تب ان کو اس گروپ میں بھیجیں جس میں اس کی اسٹرینتھ بھی ہوگی. So even the process of CSS, choosing CSS officers could be made better. So آپ نے پہلے بولا کہ جو لوور گریڈ کے لوگ تھے ان میں ایشوز ہیں, لیکن ادھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں. لائک دیکھیں, جب آپ ایک بندے کو ایسی گروپ میں ڈال دیں گے جہاں پہ وہ سرو نہیں کرنا چاہتا نا, وہ اپنا 100% بھی نہیں دے گا. اٹ ول فیل لائک اے برڈن ٹو دیم. اور اس کی کلاسک ایگزامپلز ہیں کہ جو لوگ پولیس سیکنڈ پہ رکھتے ہیں نا, ایک پریشر ہے یار, ایک بنا ہوا ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو سروس ہے, پولیس ہے, IRS ہے, آپ نے ایک رینکنگ بنا لی ہے, ہر کوئی لائک ایک فیمس رینکنگ ہے اس کو فالو کر رہا ہے. آپ تو یہ تو دیکھ ہی نہیں رہے کہ آپ کو سوٹ کیا کرتا ہے. آپ پولیس میں چلے گئے, آپ جاؤ گے, جوائن بھی کر لو گے, لیکن وہ آپ کو ایز اے برڈن فیل ہوگا. آئی نو پیپل ہو فیل دس وے کہ یار ہم پولیس میں آ تو گئے ہیں لیکن ہم خوش نہیں ہیں. ٹرو. If you had to pass with 70% less time, what ruthless system would you use? 70% less time. So ہمارے زمانے میں تو چیٹ GPT وغیرہ بھی نہیں تھا. But I think subject selection matters a lot in CSS. لوگ ایسے سبجیکٹس رکھ لیتے ہیں جن کا سلیبس بھی لینتھی ہوتا ہے, and people make the mistake of reading too many books. تو آپ ایک I think 1 book per subject is enough, and then آپ اپنے اچھے سے نوٹس بنائیں. سو اگر میں نے لائک انیشلی 4 months میں تیاری کی تھی, آپ کہہ لیں میں 3 to 2 months میں کر رہا ہوں, what I will do is every day I will try to cover 1 topic of 2 subjects. Okay. ایک compulsory, ایک optional.
कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिस तरह करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है. मैं दोनों का एक एक टॉपिक कवर करूँगा और मैं एक ही दिन में करंट अफेयर्स भी कवर करता रहूँगा, इंग्लिश भी, और एंड पे राइटिंग प्रैक्टिस करूँगा. सो आई विल बी मेकिंग शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड देन प्रैक्टिसिंग एज वेल. और इससे 3 to 4 months में हर चीज़ हो जाएगी. इफ़ यू कवर वन टॉपिक ऑफ वन सब्जेक्ट डेली तो आप easily CSS कर सकते हो 3 to 4 months में. अभी एज इंक्रीज हो गई है जो आया हुआ Not था? yet. अभी नहीं हुई. So it's like basically still has to be approved in the Senate. अच्छा, myth और fact. 3 myths people believe about CSS. एक तो लोगों को लगता है कि CSS इन्फ्लुएंशियल लोग करते हैं या पैसा दे के हो जाता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. तो सिफारिश चलती है CSS में? नहीं. इंटरव्यू में? नो उसमें भी नहीं चलती? उसमें भी नहीं चलती. लाइक आप देखिए ना, इंटरव्यू में 4 वो बैठे हुए हैं. हाँ. आप चारों को सिफारिश करेंगे. एक को कर लेंगे, वो शायद आपको अच्छा नंबर दे दे, लाइक चले वो आपको अच्छा नंबर दे दे, लेकिन बाकी तो नहीं देंगे ना. लाइक आप कितने लोगों को जानते होंगे. और जो रिटन पार्ट है उस पर तो पता है, जो इस तरह पेपर होता है ना, उस पर आपका नाम भी नहीं लिखते. इट्स जस्ट योर रोल नंबर. अच्छा. सो पहले तो आप ये पता करें कि किस एग्जामिनर कौन है, फिर आप उस एग्जामिनर को अपना रोल नंबर बताएं, और बाय चांस उसके पास आपका रोल नंबर वाला पेपर आ जाए, दैट्स वेरी अनलाइकली. वैसे तो ये भी पता करवाना कि एग्जामिनर कौन है मुश्किल काम होता है. अच्छा. हाँ. तो यानी नहीं चलती. हाँ. तो ये तो अच्छी बात है. अच्छी बात है. लाइक रिटन पार्ट में आई कैन गारंटी कि इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. देयर आर मेनी पीपल, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, जो कि इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं, उन्होंने CSS किया, उनका नहीं हुआ. एक तो मिथ ये है. दूसरा मिथ ये है कि लोगों को यही लगता है कि पता नहीं आपने 2 साल तैयारी करनी है CSS की, तो इट्स अ जनरल एग्जाम. ओके. ठीक है, मतलब इसको हम जनरल रिक्रूटमेंट कहते हैं ना. तो यू डोंट हैव टू बी अ स्पेशलिस्ट. लाइक लोग इसके लिए डिग्रीज करना शुरू हो जाते हैं. मैं CSS के लिए डिग्री करो, अगर आपका नहीं हुआ फिर आप क्या करोगे? ठीक है. अच्छा, डिग्री भी करते हैं ये मुझे पहले. लोग लाइक देयर आर स्पेसिफिक डिग्रीज, लाइक बिजनेस है ना ये. तो यूनिवर्सिटीज का भी एक बिजनेस है. ट्रू. हम आपको इंटरनेशनल रिलेशंस करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं. लाइक आज के दिनों में मैं आजकल बच्चों को कहता हूँ, आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करें, और CSS की जब तैयारी करनी होगी, CSS की बस अच्छी तैयारी कर लेना. ट्रू. तो ये तो 2 मिथ्स हैं ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड. तीसरा वाला आप मुझे माफ़ी दे दें, मुझे यार कुछ नहीं आ रहा. कोई नहीं. सोशल मीडिया पे आप सक्सेसफुल हुए, ये कहाँ से दिमाग में आया? कौन सी स्ट्रेटजी थी जो वर्क कर गई? अच्छा, इससे पहले एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में था. अच्छा. हाँ, सोशल मीडिया पे पहले से ही एक चीज़ चलती आ रही थी. लाइक आई वाज़न्ट फेमस, लेकिन आई वाज यूजिंग इट. अच्छा, पहले से ये अकाउंट आपका पुराना, यानी आप चला रहे हैं? मतलब आपके लिए CSS होने से कोई 6-7 महीने पहले मेरा अकाउंट बना होगा. बट मेरी एक रील पहली वाली बड़ी मशहूर हुई थी कि उसमें था कि माई फर्स्ट रेड एज एन असिस्टेंट कमिश्नर. इट वाज वेरी. उसी चक्कर में आपने 3 और तो नहीं मारी रेड? वो आप कह लें कि इट्स एक्साइटमेंट, मे बी प्रोबेबली नाइव ऑफ मी, बट वो बड़ा वायरल हो गई थी. लाइक सो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम. एंड देन आई थिंक माई मी बीइंग फेमस इज मी डाउन टू शोइंग के CSS की तैयारी कैसे करनी है और CSS का लाइफस्टाइल क्या है. ओके. व्हिच मेनी पीपल फेल टू रियलाइज कि इस कंट्री में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं who want to do CSS. Yes. So this is like useful content for them. Okay. And then जो rates है, ceilings हैं, it's पता नहीं, it's like for people it's controversial. Like ऐसे नहीं होता कि excitement हो गई, ये क्या हो रहा है, इसको गाली, इसको या तो इसको गालियाँ दो या प्रेस करो. तो नीचे आती हैं गालियाँ शालियाँ ऐसा कमेंट्स? आती हैं, हाँ. अच्छा, दबा के मतलब मिक्स होते हैं. लाइक पीपल आर हैप्पी, पीपल आर एंग्री एज वेल. सो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करना आता लोगों को. सोशल मीडिया यूज करने की इजाजत है सिविल सर्वेंट्स को ओपनली? बीच में मैंने सुना था पुलिस वालों को मना कर दिया था कि आपने सोशल मीडिया पे नहीं डालनी पोस्ट्स. यू हैव टू गेट एन NOC. तो आई हैव एन NOC. अच्छा, NOC लेना पड़ता है. बट लाइक देखिए, जनरली अगर आप सोशल मीडिया यूज भी करें ना, वो मसला तब आता है जब व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग वेरी कंट्रोवर्शियल. ओके. सो अगर मैं लोगों को दिखाऊं, अगर कोई भी लोगों को ये दिखाए वो अपना काम करे ना, वो मेरे नज़रिए में कंट्रोवर्शियल नहीं है. दिस इज़ आवर कनेक्शन टू द पीपल. सो सोशल मीडिया का फ़ायदा ये है कि इतनी ज़्यादा हमें इनवॉइसेस मिल जाती हैं कि यार हर कोई तो ऑफिस नहीं आ सकता. कोई बैठा होगा DHA में, कोई बैठा होगा कहाँ पे, वो मुझे तस्वीर भेज देगा, सामा भाई ये देखें non-POS इनवॉइस, एंड वी कैन टेक एक्शन ऑन दैट. इस तरह के डेली केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, non-POS इनवॉइस, non-POS इनवॉइस.
اینڈ کنٹروورسی تب آتی ہے جب آپ کسی کو ریویل کر دو, کسی کے ساتھ زیادتی کر دو, لائک پرسنل ہو جاؤ. کہ میں آج تک یہ میک شور کیا کہ کسی ٹیکس پیئر کا نام نہ آئے, اس کی مطلب کوئی آئیڈینٹی نہ آئے. ایکشن میں اگر آ رہے ہوں گے میں اور میری ٹیم ہی ہوگی, اور ہم یہ دکھا رہے ہوں گے کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے. ہم نے مطلب اس حد تک کہ ہم نے بہت انفلوئنشل لوگوں پہ بھی ریٹس کی ہیں, بٹ وہی پالیسی سب پہ اپلائی ہوتی ہے, کسی کی آئیڈینٹی بتا نہیں سکتے, انفیئر ہو جائے گا. If you had 90 days to change one perception about IRS, what public facing experiment would you run? Experiment. So I would basically, I think I would run an experiment about IRS کہ کتنا ہم افیکٹو ہے آپ کہہ لیں. سو آئی ووڈ وانٹ کہ لوگوں کے لیے نا ہم کوئی انسینٹیوز لائیں ٹو جسٹ رپورٹ ٹیکس ایویژن اور ٹیکس فراڈ. سو ایسے پہلے ہوتا تھا کہ 20,000 آپ کو ریوارڈ ملتا تھا پی او ایس کی انوائس رپورٹ کرنے پہ, ابھی وہ ختم ہوا ہے. بٹ آئی ووڈ لو کہ ہم اس طرح کا ایکسپیریمنٹ پھر سے کریں ویئر وی ریوارڈ پیپل فار دیم بینگ رسپانسبل. لائک اس ٹائم پہ نا اگر کوئی بھی جاتا ہے وہ یا تو انوائس لیتا نہیں ہے یا نان پی او ایس انوائس اس کو کچھ مین نہیں کرتی, بیکاز اس کو لگتا ہے یار کہ کیا ہی ہو جائے گا. بٹ لائک فار ٹو چینج دس پرسیپشن آئی تھنک ہمیں جتنی انوائسز آئی ہیں نا ہم اس پہ نان پی او ایس پہ سیلنگ ہوتی ہے. سو ہم نے کافی سیلنگس کی بھی ہیں, بٹ آئی ووڈ وانٹ ٹو انسینٹیوائز اٹ کہ ہم کہیں گے یار ایک لکی ڈرا ہو جائے گا اور اس میں سے آپ کو اتنی اماؤنٹ کیش ملے گی اف یو رپورٹ دس انوائس یا اف یو بیکم اے ویسل بلوور. اور اس سے پھر ہماری افیکٹونیس بھی لوگوں کو پتہ چلے گی کہ دے آر ورکنگ افیکٹولی, وہ ان چیزوں پہ ایکشن لیتے ہیں, جاتے ہیں. اٹس اے ایکسپیریمنٹ ٹو رن. ریپڈ فائر کر لیتے ہیں. ون ورڈ دیٹ ڈیفائنز یو ٹوڈے. ورسٹیلٹی. اوکے. ون لا پروسیس یوڈ ری ڈیزائن ٹمورو. پاپولیشن کنٹرول. اچھا. لائک میں تو 2 سے زیادہ بچے پیدا کرنے پہ ٹیکس لگانا چاہتا ہوں. ٹیکس لگانا چاہتے ہیں اور اگلے دے دیں گے. اتنا لگاؤں اس پہ دے دیں گے پہلی دفعہ کوئی پروڈکٹ آئے گا جس پہ ٹیکس رائٹ ٹائم پہ ملے گا آپ لوگوں کو. آئی تھنک لائک آپ خود ہی سوچیں لائک ہاؤ کین وی کنٹرول دا پاپولیشن. پاکستانیز کے لیے پیسے بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. سو وین اٹ کمس ٹو منی دے ول اسٹاپ ریپروڈیوسنگ. وی ڈونٹ ہیو انف ریسورسز فار 240 ملین پیپل. ون انپاپولر ٹروتھ اباؤٹ میرٹ ان پاکستان. اباؤٹ میرٹ. Unpopular truth about merit. It's usually there's ways around it, unfortunately, in many cases. The lift you use to process anger. Lift یہ کوئی جم والی لفٹ ہے یا as in whatever the process that you use to manage your anger. غصہ تو آتا ہوگا, ظاہر ہے ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہوں گی. ون ورڈ تو نہیں ہے لیکن دیر از اے بک آئی ریڈ, اٹس کالڈ دا ہیپینیس ایڈوانٹیج. آئی کیپ ریپلینگ اٹ ان مائی مائنڈ کہ اس میں ٹوٹل بک کا کرکس یہ ہے نا کہ یو گیٹ نتھنگ آؤٹ آف بینگ نیگیٹو اور اینگری. سو وہ اس میں ایسے بیہیویئر ہے کہ آپ کو بار بار ری انفورس کرتا ہے ٹو بی پازیٹیو. سو آئی ٹرائی ٹو لک فار پازیٹیوز ان تھنگس, اینڈ اف سم ٹائمز آئی ڈو گیٹ اینگری جسٹ لسن ٹو میوزک, کام ڈاؤن. ویسے جنرلی آپ ایک کام ہیومن بینگ ہے کہ ریئیکٹیو ہیں؟ آئی ایم کام. لائک اٹ جسٹ ڈپینڈز آن دا سچویشن. لائک میں بلیو کرتا ہوں کہ اف آئی میک سم ون ورک دے شوڈ ہیو دی موٹیویشن یا ولنگنیس ٹو ورک فور می. لائک زبردستی آپ کب تک کام کروا لیں گے, چیخ مار کے کب تک کر لیں گے, ایون دو ہماری جاب کا پارٹ ہے, بٹ آئی ڈونٹ یوز اٹ دیٹ آفن. لائک آئی وانٹ پیپل کہ وہ خود سے چاہیں گے یار دے وانٹ ٹو ورک فار می بیکاز آئی ایم اے گڈ ہیومن بینگ یا گڈ لیڈر. ٹرو. A note to your 20-year-old self. آپ کو پتا تھا ہمیشہ CSS کرنا ہی کرنا؟ مجھے یہ تو پتا تھا ایک اٹیمپٹ دینا ہے. 20-year-old self me is a very broken, پتہ ہے لاسٹ ورژن, بیکاز یونیورسٹی میں تھا اینڈ دین جسٹ لائک پروسیسنگ دا لاس آف یور فادر. تو اس کے بعد اسٹارٹ ورکنگ ایٹ اے کال سینٹر. پتہ نہیں تو اس ٹائم میں تو آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کچھ ہوگا. تو اس کو تو میں یہی بتاؤں گا کہ یو بیکم سم تھنگ نا. ابھی تو میرے لیے نارمل ہے کہ اچھا یور پیپل نو یو یا یو آر اے سول سروینٹ, ٹھیک ہے, یو ریپرزینٹیڈ پاکستان ان مینی پلیسز. لیکن اس ٹائم پہ یہ اٹ واز ناٹ امیجنیبل. سو آئی تھنک ویو کم اے لانگ وے. ویئر ڈو یو سی یور فیوچر ناؤ؟ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ
یو آر ہیپی ود واٹ یو آر ڈوئنگ. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ مڈل گراؤنڈ میں آ کے ان کو لگتا ہے کہ یار مے بی آئی جسٹ نیڈ ٹو کوئٹ اینڈ ڈو سم تھنگ ایلس. سو آئی تھنک ایک تو یہ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ CSS کر کے ان کو لگتا ہے بس اینڈ کر دو, اب بس اسی کو کنٹینیو کرو. دیٹس آئی ووڈنٹ سے کہ یہ میرا کنکریٹ پلان ہے. لائک کیپ یور آپشنز اوپن. ٹھیک ہے, آئی ووڈ وانٹ ٹو ڈو اے گڈ ماسٹرس. اوکے, ٹھیک ہے, فرام اے گڈ یونیورسٹی سم ویئر along the line. مطلب اگر میں 18 گریڈ میں چلا جاؤں اس کے بعد کریئر انرچمنٹ کے لیے, سو ہمارے کریئر ایڈوانسمنٹ کے لیے یہ ہمیشہ دیکھتے کہ واٹ از ہز ماسٹرز ان. پھر سول سرونٹس کے لیے پبلک ایڈ, پبلک پالیسی, ڈگریز لائک دیز آر ویری یوزفل. آگے ڈیپوٹیشن کا ایکسپیرینس لائک ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ہم جا سکتے ہیں. وہ آپ کو چوائس دی جاتی ہے کہ یو اپلائی فار اٹ؟ نہیں, یو بیسکلی ورک فار اٹ. لائک اگر آپ نے کسی ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے, یو ول ورک فار اٹ کہ آپ وہاں پر کسی کو کہیں کہ یار یو کین یوز مائی سروسز اینڈ آئی ہیو دیز اسٹرینتھس. لائک اٹس یور جاب ٹو کنونس دیم. تو یو کین گو ان FIA, CDA. لیکن آپ پولیس میں جانا چاہیں گے پھر اس کا مطلب وہاں میں ہوگا آپ کی بھی. پولیس میں نہیں جا سکتا. نہیں جا سکتے؟ لائک جو دیکھ جس طرح کوئی IRS میں نہیں آ سکتا نا, اسی طرح کوئی پولیس میں نہیں جا سکتا. اچھا, کیونکہ ٹیکنیکل کام ہے. بٹ لائک کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جس طرح CDA ہے, FIA ہے, NAB ہے, یہ RDA ہے, پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے, ان میں آپ جا سکتے ہیں. تو ان میں سے کیا چوز کریں گے آپ فیوچر میں؟ I think I like FIA. FIA, It's good. PRA is also good. مطلب پنجاب ریونیو اتھارٹی is also very relevant to us. So that's dealing with sales tax on services. ٹھیک ہے, in the provinces. Very interesting. آخری کوئی بھی چیز آپ آڈینس کو دینا چاہیں وہ آپ CSS کرنے والوں کو دے سکتے ہیں, یوتھ کو دے سکتے ہیں, عوام کو دے سکتے ہیں, جو بھی بولنا چاہیں آپ بول سکتے ہیں. عوام کو یہی کہیں گے کہ آپ لوگ سارے جم جایا کریں. اور بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ آئی نو CSS ان لوگوں کا ڈریم ہے. سو جسٹ کیپ ورکنگ ہارڈ فار CSS. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا, ہمیشہ ایسا لگتا ہے امپاسبل ہے جب تک ہو نہیں جاتا. بٹ لائک بی ریڈی ٹو پٹ دا ورک ان. میں مطلب جو پاکستانی یوتھ ہے نا آج کل, اٹس ویری لاسٹ. اٹینشن اسپین بہت کم ہو گیا ہے اینڈ دے آر ویری مچ ڈرفٹنگ. بہت لیٹ ریئلائز کرتے ہیں. مائی میسیج ٹو پیپل از کہ آپ کے پاس ایک یونیک اپرچونیٹی ہے کہ تھنگز ہیو نیور بن دس ایکسیسیبل. تو آپ کچھ بھی کرنا چاہیں, اٹس ویری مچ پاسبل. یو جسٹ نیڈ ٹو پٹ ان دا ٹائم اینڈ بی ڈسپلنڈ. بینگ ڈسپلنڈ ان یور یوتھ از اے ویری بگ ایسٹ نا. Absolutely. A lot of us realize it very late and then end up with regrets. اگر آپ ڈسپلنڈ ہوں گے تبھی جا کے آپ کچھ کریں گے. اینڈ جم از ون آف دا بیسٹ ویز ٹو بی ڈسپلنڈ. ہیبٹ کریٹ کرنے کے لیے ڈسپلن کی. ہاں, لائک کریٹ ہیبٹس. لائک آپ مطلب وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار اے سرٹن ریزلٹ. ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. وی شوڈ ڈو سم تھنگ ٹو انڈیوس اے سرٹن پروسیس ان اس. کہ میں کہوں کہ یار میں ریڈنگ, وائی ڈو آئی ریڈ؟ اٹس ناٹ بیکاز آئی وانٹ دا نالج, اٹس بیکاز آئی وانٹ ٹو بی نون ایز سم ون ہو ریڈس. وہ نالج اس کا سائڈ افیکٹ ہے. دیٹ از واٹ پیپل فیل ٹو انڈرسٹینڈ نا. جب تیاری کرتے ہیں تو وہ 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں, 2 گھنٹے پڑھتے ہیں. دے آر اسٹڈیئنگ از انٹینشن سے کہ میں نے ایک آفیسر بننا ہے. دیٹس رانگ. یو شوڈ بی اسٹڈیئنگ ود انٹینشن کہ میں نے ایک سیریس CSS ایسپیرنٹ بننا ہے, کہ کل کو مجھ سے کوئی ملے تو وہ بتا سکے یار کہ آپ CSS کی تیاری کر رہے ہو. سو چینج یور مینٹیلٹی اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ. ڈونٹ گیو اپ. آئی ہوپ کہ اس سے کوئی موٹیویٹ ہو ہی جائے. Absolutely, very very rightly said. آئی فیل ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا پوڈ کاسٹ تھا. ہم نے سارے ایسپیکٹس کور کیے ہیں. آئی ہوپ آپ سب کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے.